آ، آج ہم ذرا جلدی جلدی پڑھیں گے احادیث، اور کتاب المغازی کی کوشش کریں گے کہ آج مکمل ہو جائے۔ اس میں جو جو احادیث ہیں، وہ آ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے زیادہ احادیث ہیں، اور ان میں سے اکثر احادیث ہم سنتے رہتے ہیں بار بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی کیفیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں حضرت عائشہ کے ساتھ ایک لگاتے ہوئے آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس دوران آپ نے جو حدیث کرتاس ہے اس کا تذکرہ آئے گا، تو اس میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن باقی چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم جلدی گزاریں گے، کیونکہ اکثر واقعات سے آپ واقف ہیں۔ کہیں پہ کوئی سوال ہوگا انشاءاللہ تو ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے۔ تو یہ پہلے جو دو چیپٹر ہیں جو ہم پڑھیں گے، 80 نمبر اور اس کے بعد 82 نمبر، اس کے بعد یہ مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وفاتی ہی، یہ احادیث شروع ہو جائیں گے۔ تو میں ان دو جو چیپٹرز ہیں ان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ان کی تلاوت کریں گے۔ ترجمہ آسان ہے، اگر درمیان میں کوئی مشکل لفظ لگے آپ کو تو آپ بھی پوچھ لیں، اور اگر کوئی مشکل مجھے لگے گا تو درمیان درمیان سے میں بھی بتا دوں گا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپسی کے کچھ واقعات ہیں۔ یہ ہجر کا جو واقعہ ہے، یہ غزوہ تبوک کی طرف جانے کا، تبوک کی طرف جانے کا واقعہ ہے۔ ہجر یہ صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، یہ ان کے علاقے کو کہا جاتا ہے، اور اس میں عذاب آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، اور اس طرح چیخ تھی، اور وہ قوم تباہ ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے تو یہ خیبر اور تبوک کے درمیان میں، اور مدینہ اور شام کے درمیان میں یہ جگہ تھی۔ جب آپ جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تو آپ نے صحابہ کرام کو جلدی جلدی گزرنے کا کہا، اور خود اپنے سر پہ کپڑا دیا، اور آپ جلدی جلدی گزر گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ان علاقوں سے جب تم گزرو جہاں پر کسی عذاب کی علامات ہوں یا عذاب آیا ہو، تو وہاں سے روتے ہوئے گزرو۔ تو یہ دو احادیث اس حوالے سے ہیں۔ اگلی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس تشریف لانے کا واقعہ ہے کہ آپ جب واپس تشریف لائے مدینہ کے قریب، تو جب لمبے سفر سے آدمی اپنے علاقے میں پہنچتا ہے تو اس کو اپنے گھر جانے کی، اپنے علاقے میں آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کا اظہار مدینہ طیبہ اور جو احد پہاڑ ہے اس کی تعریف کر کے تو اس کا اظہار کیا، تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اس کی عبارت پڑھیں گے اور پھر اگلے چیپٹر پہ جائیں گے۔ تو شفیق صاحب پڑھیں گے یا زبیر صاحب پڑھیں گے؟ جی استاد جی، میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، بسم اللہ جی، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ بن البردزبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باقين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادية. جی، وبه اگلی قال روایت بتائیں۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باقين أن یہ پڑھیں گے يصيبكم ہا اولائل، آپ نے کیا م- پڑھا؟ یہ آپ م- نے کیا پڑھا؟ لا معذبين تدخلوا لا تدخلوا معز... على جی جی، هؤلاء
मुअद्दबीना। हाँ, मुअज्जिब तो अजाब देने वाला होगा ना, इसमें जी फाइल है। मुअद्दबीना। जी जी जी। मुअद्दबीना इल्ला अन तकूनु बागीना अन युसीबकुम मिथलु मा असाबहुम। हाँ जी, ये बाकीना का मतलब है रोना, बका यबकी, बाकिन। और कन्ना रअसहू का मतलब है अपने सर को आप में ढांप लिया, हाँ। और चाल तेज कर ली। हत्ता अजाजल वादिया, यहाँ तक कि आप इस वादी को क्रॉस कर गए, उससे आगे बढ़ गए। तो ये असहाब हिजर के बारे में आप सल्लम का ये गुजरने का वाकया है। तो इससे ऐसी बस्तियों से गुजरना जहाँ पर यानी आपको पता हो कि कोई अजाब वगैरह आया है, तो इबरत के लिए वहां से गुजरना, और अल्लाह के अजाब से डरते हुए गुजरना, ये तलकीन है। तो आपने फरमाया युसीबकुम मिस्लु मा असाबहुम, कहीं तुम्हें ना आले बिल्कुल उस जैसा अजाब जिस तरह का उनको यानी अजाब पहुंचा। तो इस खौफ से आदमी, तो आप सल्लम का ये मामूल था कि जब गहरे स्याह बादल आते, तो आप उस वक्त मस्जिद की तरफ जाते, भागते, और वहां जाके आप सल्लम ये दुआ किया करते कि ये रहमत की बारिश हो, और यहाँ पर जैसे पहली कौमों को अजाब आया, उस तरह का कोई अजाब हम पर नाजिल ना हो जाए। तो उसी सिलसिले की ये भी एक तलकीन है। जी शफीक साहब, इसमें लग रहे हैं। वबिही क़ाल हद्दसना यहया इब्न बुकैर अन लैसी अन अब्दुल अजीज इब्न अबी सलमत अन सअद इब्न इब्राहीम अन नाफी इब्न जुबैर अन उर्वत इब्न मुगीरत अन अबीह मुगीरत इब्न शुअबा क़ाल ذهب हम्म। النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه. हाँ जी, अगली भी पढ़ ले रिवायात। وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا أبو عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب ये आप الجمل. आगे चले गए, ये आगे अगली रिवायात हैं जमल वाली, दरमियान से कहीं से स्किप हो गया। आप 44-22 नंबर आयत पढ़े। खालिद इब्न जी सल्लत जी उस्ताद जी. वबिही قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن صالح ابن سعد عن ابي حميد قال اقبلنا مع النبي صلى الله अकबलना। عليه وسلم من اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى اذا اشرفنا على المدينة قال هذه تابة وهذا أحد جبل يخبنا ونخب ونخبه. जी जी। ये अगली भी रिवायत पढ़े। قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتهم مسيرا ولا قطعتهم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. जी, ये 3 रिवायात हैं। इसमें हज़रत मुगीरा बिन शोबा की रिवायत है पहली, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के मौका पे क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए थे, और हज़रत मुगीरा बिन शोबा ये आप सल्लम के साथ थे बतौर खादिम के। तो वो अपना वाकया बयान करते हैं, और उसमें आप सल्लम के वज़ू फरमाने का और आपके मौज़ों पर मसा करने का तज़किरा है। तो मौज़ों पर मसा करने के इस्तदलाल में ये वाली आयत कई जगह पे पेश की जाती है, और उसमें ये वाला कि फ़ग़सला वजहहू, अच्छा, फ़कुम तो अस्कुबु अलैहिल माआ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पानी डाल रहा था, यानी वुजू वगैरह करवाने के लिए। तो ला आलमुहु इल्ला काला फी गज़वती तबूक, तो रावी ये कहते हैं कि ये मैं नहीं जानता मगर उन्होंने गज़वा तबूक के हवाले से ही ये बात की। तो आप सल्लम ने चेहरा धोया, आपने अपने बाजू धोए, और आपके जुब्बे के जो आस्तीन थे वो तंग थे,
پھر آپ نے اپنے جبے کے نیچے سے ہی اپنے ہاتھ نکالے، یعنی وہ جو بازو تھے اتار کے، اور آپ نے پھر اس پہ ان کو دھویا اور پھر موزوں پر مسح کیا۔ اگلی روایت میں وہی مدینہ منورہ پہنچنے کی خوشی کا اظہار ہے۔ تو ابو حمید کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آئے، جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے اشرفنا علی المدینہ، تو آپ نے فرمایا ہادی تابت، یہ تابہ ہے۔ تابہ کا مطلب ہے کہ بڑی شاندار جگہ ہے، بڑی پاکیزہ جگہ ہے۔ فہذا احد، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اپنے علاقے میں آنے کی خوشی کا اظہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کی روایت میں فرمایا کہ جب آپ غزوہ تبوک سے مدینہ کے قریب ہوئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، ماسر تم مسیرن ولا قطع تم وادین، تم نے کوئی مسافت طے نہیں کی اور نہ ہی کسی وادی سے گزرے، اللہ کانوا معکم، مگر وہ بھی تمہارے ساتھ تھے، مدینہ میں تھے لیکن تمہارے ساتھ تھے اجر میں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہم بالمدینہ، کہ وہ تو مدینہ میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہم بالمدینہ حبسہم العذر، مدینہ میں تھے لیکن عذر کی وجہ سے وہ عذر نے ان کو روکے رکھا تھا۔ مطلب اگر عذر نہ ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نیت کی وجہ سے اور اس جذبے کے پیش نظر اللہ ان کو بالکل وہی ثواب عطا کرے، اللہ نے کیا کہ جو جو باقاعدہ طور پہ شریک تھے ان سے ان کو عطا کیا۔ ہاں جی، اگلی جو دو روایات ہیں یا تین چار روایات ہیں، اس میں کسرا کی طرف، کیسر اور کسرا کی طرف خط بھیجنے کا تذکرہ ہے، اور یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے قریب قریب کا ہی۔ کچھ کے نزدیک یہ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کا واقعہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں امام بخاری، تو وہ اسی تناظر میں کر رہے ہیں کہ کم از کم کسرا کی طرف جو خط بھیجا گیا تھا یہ 9 ہجری کا ہے۔ اس وقت بھی آپ نے خطوط بھیجے 7 ہجری کو، تو اس میں کیسر کی طرف خط بھیجا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی بھیج دیا ہو، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ آپ نے کئی ملوک کی طرف 2 دفعہ خط بھیجے، خصوصاً نجاشی کی طرف تو 2 دفعہ خط بھیجنے کا تذکرہ موجود ہے۔ تو کیسر کا تذکرہ بھی اسی تناظر میں آیا، لیکن یہاں پر جو روایات ہیں یہ روایات یہ کسرا کے حوالے سے ہیں، اور کسرا کا جو گورنر آیا تھا بازان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے حکم سے، اور اس نے یہ ہدایت دے کر بھیجا تھا، یہ خط دیکھ کر اس کو پھاڑ کے ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرو، اگر وہ نبوت کے دعوے سے باز نہ آئے تو ان کا سر قلم کرو اور میرے پاس لاؤ۔ اور جب وہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے آگے یہ بات کہی کہ مجھے یہ کہا گیا ہے، تو آپ نے اس وقت اس سے کہا کہ تمہارا کسرا تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، اور اس کا جو بیٹا تھا نوشیرواں وہ تخت پر بیٹھ چکا ہے اپنے باپ کو قتل کر کے، اور ان قریب تمہاری یہ سلطنت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری کی کہ 6 ماہ تک وہ بیٹا تخت پہ رہا۔ پھر اس کے ہاتھ کوئی دوائی لگی، اس نے اس دوائی کو استعمال کیا تو وہ زہر تھا۔ تو اس میں 2 قسم کی باتیں آتی ہیں کہ اس کے باپ نے اس کے جو تیور تھے وہ دیکھتے ہوئے اور اس کی عادات کو سمجھتے ہوئے اس دوائی کو، زہر والی دوائی پر وہ ریپر اور ٹائٹل یہ خود لگایا تھا کہ یہ اس کو کھائے گا اور پھر مجھے نقصان پہنچانے کے بعد خود مرے گا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کہیں خزانے میں جا رہا تھا یہ معائنہ کرتے ہوئے، تو وہاں پر یہ ملی اور ٹائٹل دے کے تو اس کو کھایا اور مر گیا۔ اس کے بعد پھر اس کی بہن تھی، مرد کوئی نہیں بچا اس خاندان میں، تو پوتی اس کی بیٹی اس کی نوشیرواں کی وہ تخت پر بیٹھی۔ اس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے کہ جو کسی خاتون کو اپنا امور سلطنت سپرد کر دے، وہ اس بیٹی کے تخت پر بیٹھنے کے وقت۔ جو دوسری روایت ہے جس میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں صحابی کہ مجھے آپ وسلم کے اس فرمان نے بڑا فائدہ پہنچایا،
تو وہ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا، اس کا تذکرہ ہے، پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی شفیق صاحب، بسم اللہ کریں جی۔ باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى کسرى وقیصر وبه جی قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی صالح ابھی ان صالح۔ ابی عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبید اللہ بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. جی اگلی روایت بھی پڑھیں۔ وبه وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف سفيان قال سمع وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ہاں جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت زهري عن السائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع غلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه نتلقى، وسلم نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة مع السبيان. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب عن السائب بن عن السائب أذكر أني خرجت مع السبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوک. ہاں جی یہ دو روایات آپ کے غزوہ تبوک سے واپسی پر استقبال کے حوالے سے ہیں کہ بچوں کو ساتھ لے کر مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر ثنیۃ الوداع کی طرف گئے تھے، تو اس میں تو اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہ جو پہلی روایت ہے اس میں خط بھیجنے کا تذکرہ ہے کسرا کی طرف۔ آپ نے بحرین کا جو حاکم تھا عظیم البحرین عبداللہ بن حذافہ کو کہا تھا کہ اس کے حوالے کر دینا اور پھر وہ کسرا کو دے دے گا، تو جب کسرا نے یہ خط پڑھا مزقہ تو اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو ابن مسیب جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں، یعنی راوی کہ ابن مسیب نے یہ بھی کہا تھا روایت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بددعا کی کہ ان یمزقوا کل ممزق، کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مکمل طور پہ، یعنی ان کے ریاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ریاست حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور اسلامی سلطنت میں شامل ہوئی۔ تو اس طرح آپ وسلم کی یہ پیشن گوئی مکمل ہوئی۔ یہ جو اگلی روایت ہے یہ ابو بکرہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد جنگ جمل کا۔ تو جنگ جمل میں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے دو گروہ بن گئے تھے، کچھ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے اور اکثریت جو حضرت علی کے ساتھ تھی۔
اور اختلاف کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان کے قصاص پہ اختلاف تھا. تو ابو بکرہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے. تو وہ حضرت علی کی طرف ہونے کی اپنی وجہ بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں لقد نفعنی اللہ بکلمۃ، اللہ نے مجھے نفع دیا ایک بات کے ذریعے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. اور وہ نفع کب دیا؟ ایام الجمل، جنگ جمل کے ایام میں. بعد ما کتو ان الحق ان ان الحق، یہ آئے گا، یہ متکلم کا صیغہ آئے گا. لاحق یلحق الحق، یہ ماضی نہیں ہے بلکہ یہ متکلم کا صیغہ ہے. لاحق یلحق سے پڑھیں گے تو الحق، اور الحق یلحق الحاق، یہ کیونکہ متعدی ہوتا ہے تو یہ مجرد سے یہ ہوگا. ان الحق باصحاب الجمل، اس کے بعد کے قریب تھا کہ میں اصحاب جمل سے مل جاتا، یعنی حضرت عائشہ کی طرف ہو کے تو لڑتا. تو انہوں نے کہا کہ فوقاتل معہم، پھر ان کے ساتھ مل کے لڑتا. تو کون سی بات نے ان کو فائدہ دیا؟ یہ والی بات جو آپ نے اس وقت فرمائی تھی کہ جب کسرا کی پوتی، یہاں پر بنتا کسرا ہے تو وہ پوتی بھی بیٹی ہوتی ہے تو اس لیے کہا گیا، تو وہ تخت پر بیٹھی تھی. لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ اہل فارس نے قد ملک علیہم، اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے بنت کسرا، کسرا کی بیٹی کو، تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوم، کوئی قوم بھی فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، ولو، کہ جس نے یعنی ولایت دے دی ہو، امرہم، اپنے معاملات کی، امراتن، کسی عورت کو، یعنی عورت کو حاکم بنا لیا ہو. تو مختصر اگر کوئی بتانا چاہے کہ یہ ابدی حکم تھا یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ان کی جو صورتحال تھی اس پر یہ تبصرہ فرمایا تھا، کیا خیال ہے اب آپ کا؟ استاد جی ان استاد جی مخصوص حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا یہ. اس کا مطلب ہے ابدی حکم نہیں تھا. بظاہر تو آرڈیننس لگتا ہے استاد جی. جی جی، بھائی آپ نے وہ آرڈیننس لگتا ہے. ساجی کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا یہ پرانے زمانے میں چونکہ بادشاہت تھی اور مکمل کنٹرول ہوتا تھا، اور آج کے دور میں وہ معاملہ نہیں ہے، مشاورت. اب وہ اگر پرائم جی منسٹر بھی کو بنتی ہے تو خاتون کو پھر وہ بھی اکیلی نہیں اس طرح سے ہوتی، تو اس لیے یہ اپلیکیبل اس طرح نہیں ہوتا. جی، یہ حقیقت واقعہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کا اظہار گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ اس وقت سلطنت کی زمام یہ مردوں کے ہاتھ ہی ہوتی تھی کیونکہ وہ ملوکیت تھی. تو خواتین کا حاکم بننے کا رواج نہیں تھا، تو اس لیے گویا کہ وہ لوگ ایک کمزور پوزیشن پہ ہیں. تو آپ نے کنایا کرتے ہوئے کہ اس قوم نے ایک عورت کو اپنے معاملات حکومت سپرد کر دیے تو اب ان کے برباد ہونے پہ یا ان کے ناکامیاب ہونے میں یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی اس معاملات میں. لیکن اس کا اثر ہماری جو خلافت کا نظام ہے اس میں بھی نظر آتا ہے کہ بنو امیہ یا بنو عباس کی جتنی خلافتیں ہیں ان میں کوئی خاتون یہ نہیں آئی، حالانکہ یہ بھی خاندانی ہی ملوکیتیں ایک لحاظ سے بن گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ بنو امیہ کے خاندان میں خلافت رہے گی یا بنو عباس کے خاندان میں رہے گی. اس کے بعد بھی جو خلافتیں بنی ہیں اس میں عام طور پہ مرد ہی رہے ہیں خلیفہ، کسی خاتون کو خلافت نہیں سونپی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لٹریچر میں، ہماری روایت میں اس کو ایک حکم کے طور پر بھی لیا جاتا رہا ہے، اور غالب لوگوں کا رویہ یہی رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا یہ ایک بطور حکم کے بھی ہے. لیکن ملکہ بلقیس کی جو ملتی ہے مثال، تو ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر نظام ڈیولپ ہو وہاں پر کوئی خاتون معاملات کو سنبھال لے اور پھر وہ معاملات درست چلتے رہیں، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پر شخصیت کا روب اور شخصیت کی صلاحیت اس پر نظام منحصر ہو تو وہاں پر پھر بہرحال اس کا امکان کم ہوتا ہے کہ خاتون کی فطری کمزوری
کی وجہ سے معاملات کسی صحیح ڈگر پر رہیں گے۔ تو بہرحال یہ دونوں پہلو اس میں موجود ہیں۔ اچھا جی، یہ اگلی دو روایات یہ استقبال کی ہیں تو واضح ہیں۔ یہ جو چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات اور آپ کے وفات کا ہے، اور اس میں جو روایات آئیں گی وہ اکثر روایات جو گھر کے افراد ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور اسی طرح جو گھر کے افراد ہیں ان سے یہ روایات ہیں، کیونکہ وہی لوگ قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں، اور آپ نے انہی کے درمیان میں یہ دن گزارے ہیں، انہوں نے دیکھ بھال کی ہے، انہوں نے آپ کے باتیں سنی ہیں، تو یہ اکثر روایات یہ گھر کے جو افراد ہیں ان سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ سے زیادہ تر کیونکہ آپ نے انہی کے گھر میں آخری 3 یا زیادہ ایام گزارے تھے، تو وہ آپ کے بالکل آخری جو لمحات ہیں ان کی روایات حضرت عائشہ سے ہیں، اور وہ کئی جگہ پہ ان کو بیان بھی کرتی ہیں۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ کچھ باتیں بالکل واضح ہیں، میں ان کا ترجمہ نہیں کروں گا، اور جن میں تھوڑا بہت کوئی بحث ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ جی شفیق صاحب بسم اللہ کریں جی۔ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، وقول اللہ تعالی انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ وبه قال حدثنا وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم۔ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیبر کے موقع پر جس خاتون نے وہ جو زہر ڈالا تھا کھانے میں، اور آپ نے اس کا لقمہ اپنی زبان پہ رکھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے سے آپ نے اس کو باہر پھینک دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کے اسی فرمان کی وجہ سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہیں، کیونکہ آپ کا جو یہ بیماری تھی یہ اس زہر کے اثر سے تھی۔ اور شہید ایک تو وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہی شہید ہو جائے، تو ایک وہ کہ جو میدان جنگ میں زخمی ہو اور پھر باہر اس کا علاج کیا جائے اور باہر پہنچ کے وہ شہید ہو۔ ان کو کہا تو دونوں کو شہید ہی جاتا ہے، لیکن احکامات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے گا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اسی لباس میں اس کو کفن دے کر دفن کر دیا جائے گا، جنازہ پڑھا جائے گا۔ لیکن جو باہر آ جائے، جس کو علاج کی سہولت میسر آ جائے، تو اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی دیا جاتا ہے، اور نماز جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہے، لیکن شہادت کا رتبہ بہرحال اس کا موجود ہے۔ تو اس روایت کی بنیاد پہ محدثین کا یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم شہید کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس میں ان کی وفات ہوئی کہا کرتے تھے، اے عائشہ ما ازال اجد علم الطعام، ہمیشہ میں محسوس کرتا رہا اس کھانے کا دکھ، درد، الذی اکلت بخیبر، جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، فہذا اوان، تو یہ وہ وقت ہے، وجدت انقطاع ابہری، میں اپنی شاہرگ کو کٹتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں، من ذالک السم، اس زہر کی وجہ سے، یعنی اس زہر کا اثر پہلے کم تھا، اور اب اس کے اثر کی وجہ سے یہ جو بیماری ہے یہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھے اپنی شاہرگ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ والی روایت ہے کہ جو عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ جی آگے بڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله۔ ہاں جی، یہ ام فضل یہ حضرت عباس حضرت عبداللہ کی والدہ ہیں، حضرت عباس کی یعنی بیوی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کی بہن ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو جس طرح گھروں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو رشتہ داروں میں سے تیمار داری کے لیے کوئی آ جاتا ہے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام تھے یہ بطور بہن کے حضرت میمونہ کے گھر میں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمار داری وغیرہ کے لیے۔ تو یعنی یہ آپ کی ایک قسم سے ایک طرح چچی بھی لگتی ہیں، حضرت عباس کی بیوی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بڑا میل ملاپ تھا، ان کے ہاں گھر حضرت عباس کا گھر تک آنا جانا تھا۔ تو وہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے بیٹے کو یہ سورہ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا، تو اس وقت یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفن یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا تھا، اور یہ آخری نماز تھی جہری جو آپ نے پڑھائی، ثم ما صلی لنا بعدها، پھر آپ نے اس کے بعد ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی، حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ جی پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا ابنا مثله فقال إنه من حيث تعلم فاسأل عمر بن عباس فسأل، عن یہ سأل، فسأل جی فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم۔ ہاں جی، یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر اپنے اس میں رکھا کرتے تھے مجلس میں، ان کی علمی یعنی وجاہت کی وجہ سے، تو یہ وہ واقعہ یہ پہلے گزر چکا ہے۔ ہاں جی آگے بڑھیں جی۔ یہ آگے جو وبه روایات آئیں گی دو تین، یہ واقعہ کرتاس کے بارے میں ہے، تو ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں پھر تھوڑی سی گفتگو کریں گے جی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحولي عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني اكتب لنا كتابا لن ہاں تضلوا اکتب، بعده یہ ابدا۔ اکتب آئے گا، یہ اکتب غلط لکھا ہوا ہے، اکتب اکتب لکم، لکم جی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أحجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن اجیزو، الثالث یہ متکلم کا صیغہ اجیزو۔ أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها۔ اچھا جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں جی۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم۔ ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن دنیا سے رخصت ہوئے،
اور جمعرات کا یہ دن ہے کہ جس میں یہ واقعہ کرتاس پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس لیے کہہ رہے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کیا جمعرات کا دن۔ اور صورتحال یہ تھی کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا بہت غلبہ تھا، اور اس غلبے کی وجہ سے جب آپ پر یہ بیماری کا غلبہ ہوا تو آپ بار بار بے ہوش ہوتے تھے، پھر آپ کو افاقہ ہوتا، پھر بے ہوش ہوتے، پھر افاقہ ہوتا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کرتاس مانگا، یعنی کہا کہ لاؤ کوئی چیز، میں تمہیں کچھ چیز لکھ دوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، تم ان کی وجہ سے ان کے بعد یہ کبھی بھی یعنی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اس وقت حضرت عمر بھی وہاں تھے اور دیگر لوگ بھی وہاں تھے، جو گھر والے ہیں اہل بیت وہ بھی وہاں تھے۔ حضرت عمر بھی گھر والوں میں شامل ہیں حضرت حفصہ کے والد ہونے کی وجہ سے، تو ان کا وہاں بھی اختلاف ہوا، اور اختلاف یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، اور اس غلبے کی اندر آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے ان چیزوں کی۔ تو جہاں تک گمراہی اور ہدایت کا تعلق ہے تو تکمیل دین کی آیت نازل ہو چکی ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا منبع ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ کوئی ایمرجنسی ایسی نہیں ہے کہ کوئی بات ایسی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو جس کو معلوم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور آپ کو اس حالت میں تکلیف دیں، تو اس لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو دیگر لوگ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، آپ نے جب یہ فرمایا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب لائیں، وہ کچھ لکھ کر دیں، کچھ چیز ایسا لے کر آئیں لکھنے کا سامان۔ اور یہ جب اختلاف آگے بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے تو پھر ان کو اٹھا دیا، یا پھر ان کو یعنی تنبیہ کی شور کرنے پر، اور اس تناظر میں وہ کوئی چیز لکھی نہیں گئی۔ اب اہل تشیع کا یہ خیال ہے کہ حضرت عمر نے اس لیے روکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا کے حق میں وصیت کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے، ان کا وہ اس تناظر میں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات قرائن سے درست نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا موقع تھا، اور جمعرات کے دن سے سوموار کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات بھی دیں، اور آپ کی طبیعت میں افاقہ بھی ہوا، لیکن آپ نے دوبارہ اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا، نہ ہی زبان سے کوئی ایسی اشارہ دیا کہ جس سے اپنا جانشین مقرر کرنے کی بات لکھوانا مقصود تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استدلال اس روایت سے یا اس واقعے سے حضرت علی کی خلافت پر درست نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے خلافت غصب کر لی تو یہ بھی کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ تو دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس، دونوں کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ آپ میں سے کسی کو بتائیں؟ 14 سال کیوں تھی، جی؟ کچھ کہتے ہیں 14 سال تھی زیادہ، ہاں جی، 12 یعنی سال نابالغ تھے، جی 13-14 سال عمر تھی، 10 سے 15 سال کے درمیان تھی، جی 12 13 14 عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صغار صحابہ میں سے تھے، اور بعد میں انہوں نے، ان کے کئی واقعات ہیں کہ بعد میں انہوں نے پھر تعلیم حاصل کی۔ اب یہ روایت کر رہے ہیں، اور آگے ان کے جو اس واقعے پر تبصرے ہیں وہ بھی اسی تناظر میں دیکھنے چاہیے، کہ ان کی رائے یہ تھی کہ آپ سے لکھوا لیتے، تو اس وجہ سے وہ اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن کیا ہی دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اس کا مطلب ہے کہ بیماری کی شدت میں آپ یہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی چیز لاؤ، اکتب لکم کتابن، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا، جھگڑا کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ولا ينبغي عند نبی نزاع،
نبی کے نزدیک یہ جھگڑا مناسب نہیں ہے، نہیں تھا۔ فقالو، انہوں نے کہا ما شانہ احجارہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ کیا احجارہ کا لفظ جو بخاری میں آیا ہے، آ، اس کا عام طور پہ ترجمہ یہ حجر ہجرت سے بھی ہے، اور حجر یہ ایک قسم کی جو ذہن پر کنٹرول نہ رہے اور آدمی پھر اس وقت باتیں کرتا ہے، اس مفہوم میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے اہل سنت اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جب اس تناظر میں گفتگو ہوتی ہے، کہ یہ سوال تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جو تم اس حالت میں ان کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو اس حالت میں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر تسلی سے بات کریں گے۔ لیکن جو یہ دوسرا استدلال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جنہوں نے کہا انہوں نے ہاجرہ کا لفظ یہ کہا کہ اس تناظر میں کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء سے یہ بعید ہے۔ تو ہاجرہ اس سے آگے جو ہے استفہموہ، اگر اس کا دوسرا معنی لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ یعنی ان سے ذرا زیادہ سوال کر کے اس کی تفصیل پوچھ لو۔ اور اگر حاجرہ کا ہجرت والا ترجمہ کریں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم بعد میں پوچھ لینا، استفہموہ، جب آپ افاقہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ پوچھ لیں کہ آپ نے کیا لکھنا تھا۔ تو اگر آپ نے کچھ لکھنا ہو اس تناظر میں یا اس حالت میں لکھیں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو فذهبوا يردون علیہ، اب ان لوگوں نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ وہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کتاب لائیں نہ لائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا دعونی، مجھے چھوڑ دو، فالذی انا فیہ خیر، میں جس حالت میں ہوں یہ حالت بہتر ہے، مما تدعوننی الیہ، اس کام کی طرف، یعنی لوگ اصرار کر رہے تھے تو اس کام سے بہتر ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جو حالت تھی اس کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، آرام کرنے دو، اور مجھے تم جس مشقت میں ڈال رہے ہو اس سے یہ جس حالت میں میں ہوں یہی بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے ان کو 3 چیزوں کی وصیت کی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور وفد کوئی آئے چاہے وہ غیر مسلم ہو تو ان کی مہمان نوازی بالکل ایسے کرو بنحو ما کنت اجیزہم، جیسے کہ میں ان کی مہمان نوازی کیا کرتا تھا۔ اور جو حضرت عبداللہ بن عباس ہے، یہ تیسری جو وصیت ہے اس سے خاموش ہو گئے۔ یہاں پھر انہوں نے کہا فنسیتھا، کہ میں اس تیسری کو بھول گیا ہوں۔ لیکن جو شارح ہیں وہ یہ محدثین کہتے ہیں تیسری نصیحت یہ تھی کہ میری قبر کو یہ سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا لینا، اور بھی کچھ باتیں آتی ہیں۔ تو ایک روایت تو یہ ہے۔ اب یہ دوسری روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی ہے، یہ ساری روایت وہی ہے، لیکن کچھ جملوں کا اضافہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب موت کا وقت یعنی حاضر ہوا، قریب آیا، اور آپ کے گھر میں کچھ مرد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلمو، لاؤ، ادھر آؤ، اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، وہی بات۔ تو بعد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع، آپ پر بیماری کا غلبہ ہو گیا، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے ہدایت کے لیے۔ اور اہل بیت نے آپس میں اختلاف کیا اور جھگڑا کیا، واختصموا، اب ان میں سے کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ قربوا یکتب لکم کتابا، آپ کے قریب کرو کوئی لکھنے کی چیز تو وہ تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دے کہ لا تضلوا بعدہ، اور بعد یہ کہہ رہے تھے غیر ذالک، جو اس کے الٹ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں آپ کو آرام کرنے دو۔ تو جب یہ لغو اور اختلاف یہ بڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قوموا، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ عبید اللہ کہتے ہیں فکانہ یقول ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس جب یہ روایت بیان کیا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے ان الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین ان یکتب لهم ذلک الکتاب، یہ بدقسمتی ہے، مکمل طور پہ بدقسمتی یا بدنصیبی کہ اس آدمی کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گیا۔ گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے بھی لکھوانے والوں کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، ان کی رائے تھی۔ ذالک الکتاب لاختلافہم ولغتہم، ان کے اختلاف کی وجہ سے، ان کے شور کرنے کی وجہ سے۔
تو مقصد یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس کی اس رائے کا اظہار وہ اس تناظر میں کرتے تھے. تو یہ رائے دونوں طرف تھی، اور بعد میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ جس میں ہدایت کا کوئی مسئلہ ہو. اختلاف ہوا وہ خلافت پہ، لیکن وہ اختلاف وقتی نوعیت کا رہا. عبداللہ بن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر والی آپ نے روایت دیکھی ہے کہ ان کے معاملات میں شریک ہوتے تھے، اور حضرت علی جو براہ راست فریق بنتے ہیں دوسری تشریح کے مطابق، تو وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ معاملات ریاست میں باقاعدہ عملی طور پر شریک رہے ہیں اور انہوں نے ان کی بیعت کی ہے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیعتیں کبھی نہ کرتے. اور آگے روایت آ رہی ہے حضرت عباس نے حضرت علی کو یہ کہا کہ چلو تم میرے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ آپ کے بعد جانشینی کا مستحق کون ہے. تو حضرت علی نے اس وقت حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، سینئر آدمی تھے، ان کو یہ کہا تھا کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا. اگر آپ نے مجھے انکار کر دیا تو پھر یہ مجھے ذمہ داری کبھی بھی نہیں ملے گی، لوگ کبھی بھی نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکار کا امکان موجود تھا. حضرت علی اس لیے تو نہیں گئے. تو پھر یہ استدلال کیسے درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی جانشینی کو لکھنا چاہ رہے تھے جو حضرت عمر نے لکھنی نہیں دی؟ یہ بالکل غلط استدلال ہے. ہاں جی، اس حوالے سے آپ حضرات کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں. ساجی اس میں کوئی جو مناظرے کافی آپ کو پتہ ہی ہے اس پہ ہوتے رہتے ہیں. ایک تو ساجی اس میں جو پہلی بات ہے جو حاجرہ کا معنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ مفعول ہو تو پھر اس کا معنی چھوڑنا یا الگ ہونا ہوتا ہے. اگر وہ بغیر مفعول کے آئے تو اس کا معنی جو ہے وہ وہی ہے، باقی بات کرنا. لیکن اس کا جو جواب جو ہے وہ کہا تھا کہ اصل میں یہ ان لوگوں نے کہا تھا جو لکھوانا چاہ رہے تھے. انہوں نے دوسروں سے کہا تھا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ حضور جو ہے وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، بہکی بات کہہ رہے ہیں، تو تم لکھوانے دو. ایک تو اس پہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ چلے وہ تو بات ہوگی لکھوانے والی، لیکن یہ تو جو ڈسکشن اس پہ یہی ہوتی ہے کہ جنہوں نے روکا وہ صحیح روکا یا نہیں صحیح روکا. یہ جو اکبر بادشاہ ہے اس کا آپ کو پتا ہے، وہ جب یہ ہوا ہے بے دین ہوا ہے تو اس میں یہی واقعہ تھا. اس کو جو شیعہ علماء تھے انہوں نے جا کے یہ بتایا کہ اس طرح حضور کے وصال کے موقع پہ اس طرح کا واقعہ ہے. اس نے پھر جو اہل سنت کے علماء تھے انہیں بلایا، کیونکہ وہ پہلے جاہل تھا ویسے تو لیکن وہ پیروں مریدوں کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت عمر نے منع کیا تھا اور انہوں نے دین کو بچا لیا. تو اس پہ وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اور میری کو بات نہیں ٹال سکتا، تو اللہ کے نبی کی بات کیسے ٹال دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب تو یہ بیسیکلی اس کے اوپر ہے. اس کا بہترین ویسے حل تو یہی ہے جو وہ میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ ایک ڈسکشن میں ذکر کیا تھا. مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ سیدھا مان لیں کہ جن لوگوں نے اس وقت نہیں لکھنے دیا ان سے غلطی ہو گئی. حضور کے سامنے حضور کی بات کو نہیں ٹالنا چاہیے تھا، اور بس باقی غلطی بڑے بڑے بندے سے، نیک لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے. اب ان کی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے جتنا بھی ہم وہ آرگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بات نہیں بنتی. وہ پھر جو ہے مار ہی کھاتے ہیں مناظروں میں. تو میں نے یہی دیکھا. چلیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اگر غلطی بھی مان لیں تو پھر یہ اس بات کا ہم کیا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے بعد سے آپ کی طبیعت میں افاقہ بھی ہوا، آپ نے خطاب بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات بھی دیں، اور قریب کے لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب آئے تو حضرت عائشہ کی آگے روایت آ رہی ہے، وہ کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا کہ کیا حضرت ابو بکر کو آپ یعنی آپ کی جگہ پہ وہ یہ سنبھالیں گے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی کر دیں گے. اور حضرت عائشہ نے جب مسلح پہ کھڑا کرنے کا اللہ نے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ آپ ان کو نہ وہ رقیق القلب ہیں تو آپ ان کی جگہ پہ حضرت عمر کو حکم دے دیں. تو آپ نے اس وقت ڈانٹا بھی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات لکھوانا چاہ رہے ہوتے کہ جو بات شیعہ حضرات کہتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی بعد میں. ہاں اگر آپ نے کچھ لکھوانا تھا اور ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کو لکھوانے دینا چاہیے تھا، تو وہ کچھ اور باتیں تھیں جو آپ نے بعد میں پھر بیان بھی فرما دی. مثلا یہ جو وصیتیں کی ہیں
تو آپ نے یہ وصیتیں ہو سکتا ہے کہ یہی لکھوانا چاہ رہے ہوں، کیونکہ بعد کے حالات یہ ان کے استدلال کی تائید نہیں کرتے۔ ہاں چلو ہم یہاں تک تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا تو جس حالت میں بھی تھے وہ لکھوا لیتے، تو کیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن کیا اس سے جو استدلال کیا جا رہا ہے دوسری طرف سے، اور اس کی بنیاد پہ ایک پورا ڈسکورس کھڑا کیا گیا حضرات شیخین کے خلاف، کیا اس کی گنجائش بنتی ہے؟ بعد کے قرائن اس کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ جی ہاں صحیح، جی، ایسی ایسی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو بعد میں نہیں لکھوایا، وہ تو اس کا جو آپ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور بتانا چاہ رہے تھے اس کے بارے میں بھی، ليلۃ القدر کے بارے میں بھی، اور جو بے برکتی ہو گئی اور پھر اس وجہ سے نہیں بتایا۔ باقی یہ ہے کہ اگر لکھواتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے جو آپ دوسری روایت مانے جس میں حضور نے کہا کہ میں ابو بکر کے بارے میں لکھ دیتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ اور مومنین اس کے علاوہ نہیں مانیں گے، تو اگر وہ لکھواتے ہیں تو حضرت ابوبکر کے بارے میں لکھواتے، یہی بیسکلی ہاں ہوتا جی، ہے۔ آپ نے امت کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس وقت کے گراؤنڈ پہ جو موجود تھی، آپ نے اس پر معاملہ چھوڑ دیا، اور وہ معاملہ ویسے ہی ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چلے جی، یہ حدیث کرتاس پہ ہم نے مختصر سی بات کر لی ہے، امید ہے کہ یہ کفایت کرے گی۔ اگلی روایت پڑھیں جی، شفیق صاحب بسم اللہ کریں۔ وبه قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام في شكواه الذي قبض فيه فصارها بشيء فبكت، ثم دعاها فصارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في ووجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أقبل آله يتبعه فضحكت۔ جی، یہ وہ روایت ہے حضرت فاطمہ کی مشہور، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ وہ رو پڑی تھی اور دوسری مرتبہ وہ مسکرائی تھی۔ تو فسار رہا یہ لفظ سرگوشی کرنے کے معاملے میں ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کی بتائی کہ پہلی دفعہ جب سرگوشی کی تو آپ نے فرمایا کہ یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ، کہ اس بیماری میں آپ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ فبکیت، کہ آپ نے سرگوشی کی اور فرمایا کہ اول اہلی ہی، کہ میں ان کے گھر والوں میں سب سے پہلی فرد ہوں گی، یتبعہ، جو ان کے بعد ان کے پیچھے وفات پائے گی۔ کہتے ہیں کہ اب ہے خبر موت کی ہے، لیکن والد صاحب سے محبت ایک بیٹی کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ موت کی خبر سن کے ضحک تو وہ مسکرائی ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر کرے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریں، یہ اگلی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3-4 روایات آئیں گی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہی ہیں کہ انبیاء کو اللہ موت کے وقت اختیار دیتا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہ لیں، وگرنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ تو اس اختیار کے وقت نبی پھر اپنے اختیار سے جو قبول کریں اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا ہاتھ اٹھا کے یا انگلی اٹھا کے، تو میں سمجھ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرمایا کرتے تھے وہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ تو آگے جو روایات ہیں یہ اس حوالے سے۔ جی شفیق صاحب۔ وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه فأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم، فظننت أنه خير۔ ہاں جی، یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا بحتن، فاخذته بحتن، بحتن کا مطلب ہوتا ہے آواز میں لڑکھڑاہٹ، بیماری کی وجہ سے۔
یعنی آپ پر جو بیماری تھی اس کی وجہ سے آپ کی آواز میں تھوڑی لڑکڑاہٹ آ گئی تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو میں نے گمان کر لیا کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے. اور جب اختیار دے دیا گیا ہے تو پھر آپ ہمارے پاس رہنا پسند نہیں کریں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے. جی اگلی روایات بھی اسی والے سے پڑھیں. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الأعلى. جی اگلی روایت پڑھیں. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن زبير إن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شخيخ يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى فقلت إذا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان حدیث يحدثنا وهو الذی. صحيح حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. ہاں جی یہ وہ تفصیلی روایت ہے جس میں حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے اور آپ پر جانے کا وقت قریب آ گیا اور آپ کا سر حضرت عائشہ کی ران پہ تھا تو آپ بے ہوش ہوئے اور جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ کی شاخص بصرہ نحو سقف البیت آپ کی آنکھیں گھر کی چھت کی طرف لگ گئیں اور آپ نے یہ فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی. تو عائشہ فرماتی ہیں تو میں نے کہا اذن لا یختارنا اب آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے اللہ کے پاس جائیں. وقت ہو گیا. یہ اگلی روایات بھی اسی تناظر میں ہے. میرا خیال تھا کہ آج ہم مکمل کر لیں گے لیکن چلیں ہم اگلی کلاس میں ان روایات کو پڑھیں گے. 44-38 تک ہم نے یہ روایات پڑھ لی. چلیں ٹھیک ہے پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے. 9:15 بجے انشاءاللہ آپ کی دوسری کلاس سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اب وقفہ کرتے ہیں. اس حوالے سے جہاں تک ہم نے احادیث پڑھی ہیں تو آپ حضرات کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں. جی مولانا معاویہ صاحب. صحیح ٹائم کے حوالے سے عرض کرنا تھا. عشاء کی نماز 9 بجے ہو رہی ہے تو اگر تھوڑا ٹائم بڑھا دیا جائے. اسی طرح مغرب والی طرف سے بھی تھوڑا سا ٹائم آگے کر دیا جائے. ابھی 8:30 بجے ہے نا تو نماز کا تو آدھا گھنٹہ ہے تو 7:45 سے 8:45 اگر کر دیں اور 9:20-25 پہ اگر دوسری کلاس شروع کی جائے تو ہم یعنی 9:30 بجے شروع کریں گے. پھر 9:20 تک کر دیں بے شک فرض پڑھ کے تو ٹھیک ہے. 9:20 میں ہم شروع کریں گے تو اگر ابھی ٹائم ہے تو 10 منٹ میں ہم یہ روایات پڑھ لیں. پھر جی ٹھیک ہے. جی حضرات کیا فرماتے ہیں؟ جی استاد جی پڑھ لیتے ہیں. ہماری نماز تو 8:45 ہے. ہماری بھی اچھا 8:45 نہیں ہے آپ کی نماز اگر 8:45 ٹھیک ہے. اگلی کلاس سے ہم اس کو آگے وقت بڑھا لیں گے. آج یہاں پہ روک دیتے ہیں. 9:20 پہ میں مولانا کو میسج کر دیتا ہوں. 9:20 پہ وہ کلاس جوائن کر لیں گے انشاءاللہ.